بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات۔ قرآن پاک ہمارے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی یکتا روزگار کرامات کا ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی بارگاہ میں تنہا ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں وہاں اکیلا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اچانک حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل ہیں جو ان پر آسمان سے نازل ہوئے، اور پھل بھی عجیب تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں مل رہے ہیں۔ یہ ایک دو مرتبہ ایسا نہیں ہوا، یہ بار بار ہوتا تھا۔ یہ کرامات ہی کرامات ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب بھی مریم کے پاس عبادت خانے میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو ان کے پاس رزق پایا۔ کہا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگیں، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، یہ رزق کہاں سے ملا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ ہمارا رزق اللہ ہے۔ ایسے ہی کرامات میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اعتراضات نعمت میں ترقی ہوتی رہی اور وہ اپنے حقیقی کے تقریب کی طلبگار ہوئی۔ رازق سچا کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی رزق آتا تو وہ بار بار یہی کہتی تھی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے توکل سے متاثر ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے ان سب ساری اور عجیب و غریب کرامات کا مشاہدہ کیا تو لڑکے کی خواہش نے ان میں انگڑائی لی، حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے، اور اس پر اضافہ یہ کہ آج تک بیوی بانجھ تھی، کبھی اولاد کا اشارہ بھی نہ ہوا تھا۔ ان دو رکاوٹوں کے باوجود خود ضعیف تھے اور بیوی بانجھ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیٹا عطا کیا جو مخلوق کا سردار ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے وہاں دعا کی، اے میرے رب، اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ انہی فرشتوں نے پکارا، وہ کھڑے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرتا ہے، سید ہوگا، گناہوں سے بچے گا اور ان کو نیکوکار نبی ہوگا۔ کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ کہا، اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو محفوظ رکھا اور بغیر باپ کے انہیں فرزند سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ بغیر حمل اور بغیر ولادت کے بچہ وجود کر دے، اور نہ ہی انہیں حمل کی تکلیف کا احساس ہونے دیا، اور بغیر پھونک مارنے کے بھی بیٹا عطا کر دیتے، لیکن اس کی جلیل و قدرت نے چاہا کہ وہ ان اسباب کے ذریعے ہی فرزند عطا کریں جو ایک عورت میں عائد ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت خانے میں ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں بغیر کسی سبب کے رزق پہنچ رہا ہے، اور بغیر سبب کے لڑکا ہوتا ہے، اور ان کے نیچے سے بلا سبب ہی نہر جاری ہوتی ہے۔ انہیں حمل کی تکلیف کھجوروں کے پتوں کے تنے کی جانب آنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ پاک دامنی کہتے ہیں۔ کاش اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ اس کے بعد انہیں مطمئن ہوتا ہے اور کرامات کا تکرار سرزد ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں، اماں غم زدہ نہ ہونا۔ کرامات یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا تھا، غمگین نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اماں غمگین نہ ہوں۔ بہرحال صورت یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک کرامات ہے کہ معصوم بیٹا یا معصوم جبرائیل علیہ السلام تسلی دیتے ہیں، مگر زیادہ یہی ہے کہ یہ پکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی دی تھی کہ غم زدہ نہ ہوں،
کیونکہ یہ شرم کا معاملہ ہے۔ آواز نیچے سے آتی تھی، یہ فرشتوں کے لائق نہیں کہ وہ شرم کو دیکھیں۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر بھی گزرا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی گزرا ہے، مگر یہ الفاظ کہ مریم جب حاملہ ہوئی تو خود کو دور لے گئی، اس سے ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام نہ کیا ہوتا تو جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کہاں سے لے آئی ہو تو حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ نہ کرتی کہ اس سے پوچھ لو۔ یہ تمام دلائل ظاہر کرتے ہیں کہ دلاسا دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ چھوٹے سے بچے کا ماں کو یہ اطمینان دلانا ایک عظیم کرامات ہے۔ کرامات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا تھا، کھجور کو حرکت دیں، یہ تمہارے سامنے تر کھجوریں گریں گی۔ اس میں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، جبکہ اسباب کی تاثیر نہ تھی، کیونکہ حرکت کھجوروں کے تنے کو دینا تھی اور کھجوروں کے تنے پر کھجوروں کا پھل نہ تھا، صرف کھجور کا درخت تر تھا، مگر صرف اس تنے سے تر و تازہ کھجوروں کے گرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی کرامات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ چھوٹی عمر میں بات کرتے رہے، گود میں بات کرتے ہیں کہ اماں کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر کوئی انسان پوچھے تو کہنا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان ہدایات پر عمل کیا اور خاموش رہیں اور بچہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ انہوں نے جب بچہ دیکھا تو بہت ہی بری تہمت لگا دی اور بہتان باندھ دیا، اور بہتان بھی اس شخص کے ساتھ لگایا جو صلہ کردار، عبادت گزار اور پیکرو صداقت تھا، جس کا نام یوسف نجار تھا۔ حالانکہ ان بہتان بازوں کا حق تھا یہ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھتے کہ حاملہ کیسے ہوئی، مگر انہوں نے صاف گھنونا الزام لگا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کی عبادت گزار خواتین کے سردار تھیں، ان کے امام کی لخت جگر تھی۔ ایسا خیال بھی ان کے دل میں نہ گزرا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے سنا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا بھی ہو۔ برائی تو دور کی بات ہے، انہیں کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ یہ ایسی بدترین بہتان سے بالکل بڑی تھیں، اس لیے انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ دیکھ کر یہودی تو غضب کا شعلہ بن گئے۔ نعوذ باللہ، ان کے خیال کے مطابق ایک اعلانیہ ان عورت ان سے ٹھاٹھا کر رہی ہے۔ یہ کہنے لگے جو گود میں بچہ ہے ہم اس سے بات کیسے کریں؟ آواز حق بلند ہوتا ہے، بچہ گودی سے صدا اٹھاتا ہے اور مجمع یہود پر سناٹا چھا جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے جسم برکت بنایا ہے، اس نے مجھے نماز زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اس نے مجھے والدہ سے نیکوکاری کا درس دیا ہے، میں سرکش اور بدبخت نہیں۔ میری ولادت کے دن اور جس دن میں مروں گا اور زندہ اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہوگی، مگر اس معصوم بچے کا اپنی ماں کے پاکیزہ دامن پر داغ لگانے والوں کی آزائش کا ماں کی گود میں بیٹھ کر صاف کرنا ایک عظیم کرامات ہے۔ اس کا اثر با حیا لوگوں پر نہ ہوا تو علیحدہ بات ہے، جب کوئی بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرے۔